اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ایکسپلورر کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ نئے آنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق ہماری آج کی ویڈیو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سے سوالات ہیں، اور ہمارے کئی دوستوں نے اس سے متعلق پوچھا بھی ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام، کیا پاکستان میں رہتے ہوئے کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں، ایٹسٹرا۔ تو ناظرین، ان تمام سوالات کے حل کے لیے آج ہم آپ سے ریسرچ بیسڈ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر کرپٹو کرنسی ہے کیا۔ تو ناظرین، کرپٹو کرنسی از اے فارم آف ڈی سینٹرلائزڈ کموڈیٹیز created by a group of people and not backed by the government, banks اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز۔ یعنی کرپٹو کرنسی اب تک کسی بھی گورنمنٹ یا بینک کی طرف سے لانچ نہیں کی گئی۔ اسے گروپ آف پیپل کی طرف سے لانچ کیا جاتا ہے، جسے ہر ملک کی حکومت اپنی مرضی سے ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کر سکتی ہے، ان کی اپنی پالیسیز اور رولز کے مطابق۔ یہاں آپ سے یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ پہلی دفعہ کرپٹو کرنسی جاپانیز کی طرف سے لانچ کی گئی، اور اس کے فاؤنڈر کا نام ناکاموٹو تھا۔ تو ناظرین، اب آئیے چلتے ہیں کرپٹو کرنسی کے حلال اور حرام ہونے کے کانسیپٹ کی جانب۔ ناظرین، نہ تو میں کوئی مفتی ہوں اور نہ ہی عالم دین جو اس کے حلال اور حرام ہونے پر فتویٰ دوں، مگر آپ سے اپنی ریسرچ کے مطابق چند اہم تفصیلات ضرور شیئر کروں گا۔ ناظرین، اسلامک شریعت کے مطابق کرنسی ایک ایسا میڈیم ہونا چاہیے جس کی ظاہری حیثیت ہو اور آپ کی ریاست اور عوام کے لیے وسیع تر سطح پر قابل قبول ہو۔ مثال کے طور پر پاکستانی نوٹوں پر یہ واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے، ہم لہٰذا کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا۔ یعنی آپ ان روپوں کی مدد سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ریاست اس کی ذمہ داری لے رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی عوام میں بھی یہ نوٹ اسی طرح قابل قبول ہوں گے، سو آپ ان سے کسی بھی قسم کا لین دین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کی ریاست اور ریاست کے ماتحت بینک اس بات کی ذمہ داری لیتے ہوں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں ڈیلنگ کر سکتے ہیں اور کرپٹو کرنسی کے بزنس یا انویسٹمنٹ کی قانونی حیثیت ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ جائز ہوگی، بصورت دیگر یہ ناجائز قرار دے گی۔ ناظرین، اب آئیے چلتے ہیں پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے بزنس اور انویسٹمنٹ کی جانب۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ابھی تک کرپٹو کرنسی کے بزنس یا اس میں انویسٹمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ مستقبل قریب میں اگر اسے قانونی حیثیت دے دی جائے تو بات الگ ہے۔ ناظرین، یہاں کچھ مزید معلومات شیئر کرنا ضروری ہیں۔ ناظرین، کووڈ کی سچویشن میں جہاں ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں کچھ لوگ عوام کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ ناظرین، کرپٹو کرنسی بزنس میں انویسٹمنٹ کے لیے ایک دو بڑے نام پاکستان میں تیزی سے قدم جما رہے ہیں۔ عوام کو کم از کم 7% سے 20% ماہانہ منافع کی لالچ دے کر۔ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایسے کون سے بزنسز پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، مزید آپ کے سمجھنے کے لیے آپ سے کچھ پوائنٹس شیئر کرتا چلوں۔ نمبر 1، چونکہ کرپٹو کرنسی بزنس پاکستان میں ابھی تک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وہ لوگ آپ کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہیں گے کہ ہمارے ادر بزنسز پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، لائک پراپرٹی، مالز، مینوفیکچرنگ ایٹسٹرا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے کسی اور کاروبار میں نہیں۔ اس لیے خدا نخواستہ کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو قانونی لحاظ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، بظاہر آپ بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن ضرور کر رہے ہیں، مگر بینک اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے
کہ کل کو اگر کمپنی آپ کی کوئی پیمنٹ کو روک لیتی ہے تو بینک اس بات کی رسپانسبلٹی لے۔ بینک صرف ٹرانزیکشنز کے سکسیسفل ہونے تک کا ذمہ دار ہے۔ اور نمبر 3، انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے باقی کاروبار آپ سے شیئر کیے، تو پھر انویسٹمنٹ ڈالرز میں کیوں؟ کم از کم $300 کے ودرال کی شرط کیوں؟ اور ہر ٹرانزیکشن پہ پیمنٹ کے لیے جو فیس ادا کرنی پڑتی ہے اور ایک ہفتے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، آخر وہ کیوں؟ آپ کے جو پاکستان میں ادر لیگل بزنسز ہیں، آپ ان میں بھی تو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان میں بھی تو رجسٹرڈ آفس ہو سکتے ہیں۔ اس سے عوام کو تسلی بھی ہوگی اور آسانی بھی، اور آپ پر یقین بھی بڑھے گا کہ انویسٹرز جب چاہیں ایزیلی ٹرانزیکشن کر سکیں، کاروبار اور انویسٹمنٹ کی قانونی حیثیت بھی ہو۔ مگر اگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ ان کے دل میں چور ہیں۔ اور نمبر 4، ادر کرنسی میں انویسٹمنٹ کی ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کووڈ کی وجہ سے ورلڈ وائڈ اکانومیز کریش ہوئی ہیں، تیل کی قیمتیں گری ہیں، اسی طرح کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے۔ تو فرض کریں اگر آپ نے آج $100 انویسٹ کیے ہیں، جس کی ویلیو پاکستان کے لحاظ سے تقریباً $1500 بنتی ہے، کل کو اگر کسی بھی وجہ سے ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر 130 یا 140 پہ چلا جاتا ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، یعنی 1500 سے 1300 یا 1400 روپے پہ آ جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی وہ ساری معلومات جو آپ کے جاننے کے لیے بہت ضروری تھی۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ دوستوں، ملتے ہیں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔